اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اسٹوڈنٹ کریں گے ہدایت کے سچ چشمے اور مشاعر اسلام کا ٹاپک ہے ہمارے پاس صوفیہ کرام، اور اس میں سے ہم پڑھیں گے حضرت بایزید بسطامی اور حضرت جنید بغدادی کو۔ تو چلتے ہیں ہم تعارف کی طرف۔ حضرت بایزید بسطامی جو شیخ ابو یزید البسطامی اور تیفور ابو یزید بسطامی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ان کے یہ 2-3 مشکل نام ہیں، تو ان کو آپ ضرور سے جو ہے نا یاد کر لیجئے گا۔ آپ سے رحمۃ اللہ کا اصل نام ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن شروسان البسطامی اور کنیت ابو یزید ہے، ٹھیک ہے۔ کنیت آپ کو پتہ ہے، ان کے جو بیٹا ہوتا ہے نا، اس کے نام سے بھی باپ کو بلایا جاتا ہے، تو ان کے بیٹے کا نام ابو یزید ہے۔ آپ فارس ایران کے صوبے بسطام میں پیدا ہوئے۔ بسطامی آپ رحمۃ اللہ کے نام کے ساتھ اسی نسبت سے لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایران کا صوبہ تھا بسطام، تو یہ وہیں پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو بسطامی کہتے ہیں۔ جیسے اب کیا مشہور ہے، پنڈی وال، لاہوری، پشوری، اس طرح کہتے ہیں نا، سب کو ان کے علاقے کے نام کے ساتھ بلاتے ہیں، تو اس طرح یہ بسطام میں پیدا ہوئے تو ان کو بسطامی کہا گیا۔ بسطام ایک بڑا قریہ ہے جو نیشا پور کے راستے میں واقع ہے۔ قریہ کہتے ہیں ایک چھوٹے سے دیہات کو یا گاؤں کو، یعنی چھوٹی سی آبادی تھی پاس، وہاں سارے نا وہ فصلیں لگی ہوئی تھیں، تو یہ نیشا پور کے راستے میں آتا ہے، ایران کا ایک علاقہ ہے نیشا پور۔ آپ رحمۃ اللہ کے آباء و اجداد مجوسی تھے، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ مجوسی کون تھے؟ جو آگ کی پرستش کرتے تھے۔ آپ کو پتہ نا، ایران میں سارے زوروسٹرینس رہتے تھے جو آگ کو پوجتے تھے، اور عرب کے ایک طرف ایسٹ میں یہ تھا امپائر تھی، پرشین امپائر تھی، اور ویسٹ کے اندر جو ہے جو بینزنٹائن امپائر ہے وہ اس طرف تھی، اور وہ لوگ کس کی پرستش کرتے تھے؟ وہ آرتھوڈاکس کرسچن تھے، تو بیچ میں عرب تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی پولیتھسٹ تھے اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ تو یہ نیشا پور جو ہے نا ایران کے راستے میں ہے، اور وہاں سارے لوگ اس وقت آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو بعد میں انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا، ان کے باپ نے۔ آپ کے دادا کے 3 بیٹے آدم، تیفور بایزید کے والد اور علی تھے، جو بڑے ہی زاہد اور عبادت گزار تھے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد دادا کے 3 بیٹے، ان کے نام یاد رکھیے گا۔ آپ نے 15 شعبان 231 ہجری بسطام میں انتقال کیا، اور وہیں آج بھی آپ کا مزار لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ آپ معروف ترین مسلم صوفیہ کرام میں سے ایک ہیں۔ تصوف میں حضرت بایزید رحمۃ اللہ کے استاد ابو علی سندھی نامی ایک صوفی تھے۔ تعلیم و تربیت کے بعد آپ نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی اور 12 سال تک جنگلوں میں ریاضت کرتے رہے۔ جب اللہ سے کوئی صوفی جڑ جاتا ہے نا، یا تو وہ پھر سب دنیا کے لیے مثال قائم کرتا ہے، سب کے بیچ میں رہ کر بھی اس پہ رنگ نہیں چڑھتا۔ اور کچھ صوفیہ کرام کا طریقہ یا طریقت یہ تھی کہ وہ دنیا سے اتنے تنگ آ چکے، کیونکہ ان کو لوگوں کی شکلیں ان کی جگہ نا جانوروں کی شکلیں نظر آتی تھیں، جو کہ اخلاق سے گرے ہوئے لوگ تھے، تو ان کی بد شکل نظر آتی تھی ان کو، صوفیہ کرام کو، کیونکہ اللہ ان کی آنکھیں کھول دیتا ہے، ان کا ویژن کھول دیتا ہے، تو ان کو کراہت محسوس ہوتی ہے ایسی آبادی سے، ایسے لوگوں سے۔ اور پھر وہ آس پاس کا سارا علاقہ تھا بھی مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا، تو پھر آپ جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ آپ نے اپنا جو ہے نا اللہ کی عبادت کے لیے پرسکون جگہ، میڈیٹیشن کے لیے پرسکون جگہ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تصوف میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کو علم باطن میں حضرت امام جعفر صادق کی روحانی تربیت حاصل تھی۔ امام جعفر صادق جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سارے جتنے بھی فقہ ہیں نا وہ انہی سے نکلے ہیں، یعنی انہی کے شاگرد ہیں، وہ چاہے اہل سنت والجماعت ہوں یا دیوبندی ہوں، یا باقی دیوبند تو حضرت ابوبکر صدیق سے نا، تو جتنے فقہ نکلے ہیں نا وہ حضرت جعفر صادق سے ہیں۔ اور روحانی تربیت سے کیا مراد ہے کہ روح کا تزکیہ، تصوف، وہ انہوں نے ان سے سیکھا، کیونکہ یہ آل رسول ہیں، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں۔ آپ کے معتقدین کو تیفوریہ اور بسطامیہ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ آپ کے جتنے معتقدین ہیں نا، یعنی جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، آپ کی بات ماننے والے ہیں بسطامی، بایزید بسطامی کی، ان کو یا تو تیفوریہ کہا جاتا ہے یا بسطامیہ کہا جاتا ہے، کہ یہ ان کے ماننے والے ہیں۔ جیسے آپ مشہور ہے اہل سنت، دیوبندی اور وہابی، اہل حدیث اور شیعہ، سنی،
ٹھیک ہے نا، بریلوی، تو اسی طرح ان کے ماننے والوں کو، ان کے معتقدین کو طیفوریہ اور بسطامیہ کہا جاتا ہے۔ آپ سلسلہ آریہ نقش بندیہ کے عظیم پیشوا تھے، اور آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ جتنے بھی سلسلے ہیں نا وہ سب حضرت علی سے جڑے ہوئے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ برکات لے کر حضرت علی کے تھرو آگے باقی لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ لیکن صرف ایک ایسا سلسلہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے ہے، اور اس کو نقش بندیہ کہتے ہیں، تو اس کی آگے برانچز ہیں، اور جن میں سے سب جو ان کے پیشوا ہیں، جو ماننے والے ہیں، پھر وہ آگے ان سے وہ نکلتے ہیں۔ ویسے تو اللہ پاک نے سارے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ اچھا بنایا، بالکل ٹھیک بنایا، جو ساتھی دیے میرے پیارے نبی کو اللہ پاک نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی میرے سارے صحابی ستاروں کی مانند ہے، اگر آپ کسی بھی صحابی کے پیچھے جائیں گے نا تو آپ گم نہیں ہوں گے، آپ بھٹکیں گے نہیں۔ لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس نقش بندیہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق سے جاتا ہے، اور باقی جتنے سلاسل ہیں نا جو ہم بات کریں تو وہ حضرت علی سے ہیں۔ آپ کی تعلیمات، ایک شخص حضرت بایزید کی زیارت کو آیا اور واپس جاتے وقت کہنے لگا کہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ تم نے اپنے قیام کے دوران میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا، یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں کے علاوہ کوئی بات کی ہو، یا میرے چلنے سے یا اٹھنے سے یا بیٹھنے سے میں نے سنت کے خلاف کوئی عمل کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم میرے پاس رکے ہو، تم نے دیکھا ہے مجھے یہاں پر رہتے ہوئے، تو کیا تم نے ایسا دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر عمل نہ کرتا ہوں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی کھاتا ہوں، ویسے ہی پیتا ہوں، ویسے ہی بات کرتا ہوں، ویسے ہی اٹھتا ہوں، ویسے ہی سوتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ جی، نفی میں جواب دیا، اس نے کہا نہیں جی، میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی چیز بھی خلاف سنت کی ہو۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہتے ہو؟ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ مجوسیوں کی علاقوں میں اور اتنے پرخطر ایریے میں جہاں لوگ پوجا کرتے ہوں آگ کے، اور وہاں اس طرح اللہ کا نیک بندہ ہو تو اپنے آپ کو ایمان پر ٹھیک رکھنا اور اپنے آپ کو مضبوط قدم رکھنا یہ کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک ارادت مند آپ کے نقش پا پر قدم رکھ کر چلتے ہوئے کہنے لگا کہ مرشد کے نقش قدم پر چلنا اس کو کہتے ہیں۔ پھر اسی مرید نے صدا کی کہ مجھے اپنی پوستین کا ایک ٹکڑا عنایت فرما دیں تاکہ مجھے بھی برکت حاصل ہو سکے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس وقت تک میری کھال بھی سود مند نہیں جب تک مجھ جیسا عمل نہ کرو گے۔ اب جو مرید ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ پیروں کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پیر سے ہمیں جو کچھ بھی مل سکتا ہے، جیسا بھی مل سکتا ہے وہ مل جائے، تو وہ تبرک کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ وہ ان کا بچا ہوا کھانا، بچی ہوئی روٹی اور اس طرح کی اور چیزیں جو ہیں نا وہ اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں برکت کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ان کے جو مرید تھے وہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، وہ کہیں سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے اس وقت بایزید۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے نا جو قدم کے نشان پیچھے سٹیپ رہ جاتے ہیں نا، فٹ پرنٹس یا آپ کے ٹریک کے جو پرنٹس رہ جاتے ہیں، اس پہ پاؤں رکھ رہے تھے کہ بھئی مرشد کے پیروں پہ پیر رکھیں گے تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا، ہم بھی نیک ہو جائیں گے۔ تو اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے نا ان سے کہا یزید بسطامی سے کہ اپنے نا جو ان کے پاس شاید کوئی بچھونا ہوگا یا کوئی چادر ہوگی جس کا ٹکڑا وہ کہہ رہے ہیں پوستین کا، پوستین ہوتی ہے چمڑے کا کوئی پیس، تو اس میں سے کہا کہ مجھے بھی تھوڑا سا کاٹ کے دے دیں تاکہ میں نا اپنے پاس تبرکن رکھ لوں آپ کی یادگیری کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں اپنے جسم کی بھی چمڑا یعنی اپنی سکن کا بھی اتار کے پیس دے دوں نا تو وہ بھی تمہارے لیے فائدے کا سبب نہیں بنے گا۔ یعنی یہ تم تبرکن جو چیزیں اکٹھی کرتے پھر رہے ہو نا میرے سے، یہ تمہیں فائدہ نہیں دیں گی، تمہیں فائدہ اس وقت ہوگا جب تم میرے جیسا عمل کرو گے، جیسے میں سنت پر عمل کرتا ہوں تم میرے سنت پر عمل کرو۔ یعنی صرف پیر کے پیروں کے نشانوں پر پاؤں رکھنے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا، کوئی صوفی نہیں بن جاتا، کوئی اللہ کا پیارا نہیں بن جاتا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ یہ صوفیہ کرام کی ساری زندگیاں اسی بات پر گزری ہیں کہ وہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سکھائیں اور ان کی روح کو پاکیزہ کریں۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ ساری عمر میری یہی تمنا رہی کہ ایک نماز تو ایسی ادا کروں کہ جو اللہ تعالیٰ کے شان ہو، لیکن افسوس میں ایسا نہ کر سکا۔ اتنے عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ اللہ جتنی شان والا ہے
ہاں اس جیسی میں نماز ادا نہیں کر پاتا، حق ادا نہیں کرتا. اور ہم لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ بگڑم بگڑم دگڑم دگڑم اور تھا ٹھس بس نماز ختم. ٹھیک ہے، فلم دیکھنی ہو، ٹی وی دیکھنا ہو، بڑی تسلی سے بڑے دھیان سے، کوئی سین مس نہ ہو جائے کہ کہیں ہماری پوری فلم میں سے کوئی ہماری کہانی رہ نہ جائے. ہم نے دوسروں کو بھی تو سنانی ہوتی ہے نا، تاکہ اس کے پیسے بچ جائیں فلم دیکھنے کے. تو نماز کیا ہے؟ نماز میں آدھے خیال آ رہے ہوتے ہیں، ہانڈی رکھی ہوئی ہے، بچوں کا خیال آ رہا ہوتا ہے فریج میں، ماما نے فروٹ رکھا ہے وہ کھانا ہے فوراً سے اٹھ کے، یا اس کے بعد فوراً نماز پڑھ کے گیم کھیلنی ہے. تو نماز نہیں ہے یہ دکھاوا ہے ہمارا. میں بھی اور آپ بھی ہم اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں. نماز اللہ کی شان کے مطابق ہونی چاہیے. ہم کس کی آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں یہ ہمیں سوچ کر نماز پڑھنی چاہیے کہ وہ 7 زمین 7 آسمان اور کئی کائنات کا بنانے والا ہے، جن کائناتوں کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں وہ اس کا بھی مالک ہے. تو ہمیں ادب کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں محبت یہ ہے کہ بندہ اپنی بہت زیادہ عبادت کو بالکل معمولی سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی عطا کو بہت زیادہ جانے. یہاں کیا ہے سسٹم، ذرا سا کوئی تہجد گزار ہو جائے گا یا تسبیح پکڑ لے گا ہاتھ میں تو وہ لوگ جو ہے نا سمجھیں گے جی اس سے بڑھ کر نیک بندہ ولی کا تو اللہ کا ولی تو کوئی ہے ہی نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں عبادت میں دکھاوا نہیں ہے. تسبیح کریں بہت اچھی بات ہے، سب کچھ کریں، نمازیں پڑھیں، لیکن تکبر مت لائیں اپنے اندر کہ جی میں بڑا نمازی، میں بڑا پرہیزی، اور دوسروں کو باتیں سنانا کہ تم نے نماز پڑھتے رہے. اس طرح کا عمل کریں کہ وہ جو بے نمازی آپ کو دیکھ کر نماز کی طرف آ جائے کہ یار یہ کتنا خوش اخلاق اور کتنا اچھا بندہ ہے، میں بھی اس جیسا بننا چاہتا ہوں. تو پھر وہ آپ کی خوبیاں ڈھونڈے گا، وہ دیکھے گا یہ نماز پڑھتا ہے، یہ تسبیح پڑھتا ہے، تو پھر وہ خود بخود نماز کی طرف آئے گا. حضرت بایزید نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے قرب کا دروازہ نہیں کھلا جب تک نیند کا دروازہ بند نہ ہوا. اب کیا ہے یہاں وہ ایک آپ کو جو ہے سیکرٹ بتا رہے ہیں کہ جب میں راتوں کو سوتا ہوتا تھا نا تو اللہ سے میرا قرب، اللہ سے میری محبت نہیں بنی، اللہ نے مجھے اپنے نزدیک نہیں کیا. لیکن جب میں نے راتوں میں جاگ کر اس کی عبادت کی، یعنی تہجد گزار بنا اور فجر پڑھی، فجر ضائع نہیں کی اور تہجد پڑھی، تو اللہ کے نزدیک ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے تہجد کے ٹائم اللہ پاک پہلے عرش پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے اس وقت دعا کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، جو اس ٹائم میرا بندہ اٹھے، میری مخلوق اٹھے اور مجھ سے دعا مانگے، میں خود اللہ اس کی دعا قبول کروں. یعنی فرشتے پھر اللہ کے پاس دعا نہیں لے کے جاتے، اللہ آپ کے پاس نزدیک ہوتے ہیں. ویسے تو اللہ شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، لیکن وہ اس وقت اللہ آپ سے خود مخاطب ہوتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو اس ٹائم میری عبادت کر رہا ہے اور مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، تو میں اس کی دعا قبول کروں. اور وہ وقت بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو انہوں نے یہی فرمایا کہ مجھے محبت اس وقت تک اللہ کی نہیں ملی تھی جب تک کہ میں نے نیند کا دروازہ اپنا بند نہیں کیا اور قرب کا دروازہ میرا اسی وقت کھلا جب میری نیند کا دروازہ بند ہوا، یعنی میں نے سونا چھوڑ دیا راتوں میں. حضرت بایزید نے فرمایا کہ اسلام میں شریعت کی پابندی کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اسلام شریعت کی پابندی کے بغیر ممکن ہی نہیں. اگر ہم چاہیں کہ ہم اسلام میں سے اپنی پسند کی چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کر لیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں تو یہ اسلام نہیں ہے. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. پورے سے پورے داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا جینا، مرنا پینا، رشتہ داریاں، شادی بیاہ، آپ کے تمام معاملات اسلام کی شریعت کے روح سے ہوں، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہ ہو. اگر آپ سے پیپر میں حضرت جنید بغدادی، حضرت بستامی، بایزید بستامی کا پوچھا جا رہا ہے اور آپ وہاں پر بتانے بیٹھ جاتے ہیں عدل و احسان کے بارے میں، تو کیا آپ کو نمبر ملیں گے؟ کبھی نمبر نہیں ملیں گے، کیونکہ سوال تو آپ سے کچھ اور پوچھا گیا ہے، اب جواب آپ کچھ اور دے رہے ہیں. تو اس لیے اسلام جو ہے نا، جو اسلام نے کہہ دیا بس وہی کرنا ہے. اپنے سے ایسا نہیں کہ یہ چیز چوز کر لی اور وہ چیز جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کر دیا. اسلام میں ریجیکشن نہیں، اسلام کو پورے کا پورا اپنانا ہے، پورے کا پورا اپنے اوپر عمل کروانا ہے. حضرت بایزید نے لوگوں سے پوچھا آپ نے جو کچھ پایا کس طرح پایا؟ آپ لوگ بڑے حیران تھے، آپ تو مجوسی خاندان سے تھے، آپ کے بڑے باپ دادا تو آگ کی پوجا کرتے تھے، تو یہ آپ کو ولی کیسے بن گیا؟ آپ تصوف کے اتنے نزدیک کیسے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ظاہر اور باطن میں یکساں رہ کر، یعنی جو میرے اندر ہے نا وہی میں باہر ہوں، اور جو میں باہر ہوں وہی میرے اندر ہے. یعنی اندر سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سارا دن عبادات، اور یہ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی ہوں، میں جسٹ یہ بتا رہی ہوں جو میرا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے. اکثر میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، میں اپنے آپ کو روک کے اب الحمدللہ اس قابل تھوڑا سا اللہ نے کیا. ابھی بھی بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے سارا دن تو آپ نصیحتیں کرتے رہتے ہیں لوگوں کو، اللہ کی راہ میں چلو، نماز پڑھو، یوں کرو وہ کرو، اور آدھی رات کو موبائل کے اوپر جو ہے نا فیس بک کے اوپر پوری دنیا جہان کی ٹک ٹاک بھی دیکھنی ہے، پورے دنیا جہان کی فضولیات بھی دیکھنی ہے، کیا نیا گانا آ رہا ہے، کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کون سے کپڑے چل رہے ہیں،
کیا دنیا میں کون آیا ہے کون گیا ہے، کوئی سنگر مرا ہے یا سنگر پیدا ہوا ہے یا کسی کو ایوارڈ ملا ہے، یہ ساری وہ جو ہے نا خرافات ہر بندہ کر رہا ہے۔ اور حضرت علی کی بہت بڑا یہ قول ہے ایک کہ مومن وہ ہے جس کی راتیں جو ہے نا، جن کی تنہائیاں پاک ہیں، صاف ہیں۔ تو تنہا ہوتا اس وقت بندہ، رات کے ٹائم لوگ سب سو رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو موبائل فون ایسا شیطان ہے کہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں لے جاتا ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا ضرور یوز کریں، لیکن ایک حد میں رہ کر، جو اسلام نے آپ کو دی اس کو انفارمیٹیو میڈیا بنائیں، اس کو سوشل میڈیا مت بنائیں، اس کو انفارمیشن کے لیے استعمال کریں، نہ کہ فضولیات دیکھنے کے لیے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے حضرت جنید بغدادی کے ٹاپک کی طرف اور جلدی سے کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو 5 منٹس کے اندر۔ حضرت جنید بغدادی کی ولادت 215 ہجری کو بغداد عراق میں ہوئی۔ آپ کا خاندانی نام جنید، والد کا محترم کا نام محمد اور دادا کا نام بھی جنید تھا۔ دادا کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا تھا۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ جنید بغدادی کا نام ان کے دادا کے نام پر رکھا گیا اور ان کے والد کا نام محمد تھا۔ آپ کی کنیت ابو القاسم اور لقب سید الطائفہ تھا۔ کنیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ کے بیٹے کے نام سے بھی آپ کو بلایا جاتا تھا کہ قاسم کے ابو القاسم، یعنی باپ، قاسم کے باپ کہہ کے بلاتے ہیں نا۔ جیسے آپ کی ماما اکثر کہتی ہیں علی کے پاپا بات سنیے گا، احمد کے پاپا بات سنیے گا، ریحان کے پاپا بات سنیے گا، ان کو ڈائریکٹ نام سے نہیں بلاتی، عائشہ کے پاپا، سائرہ کے پاپا، اس طرح کہہ کے بلاتی ہیں۔ تو اسی طرح کنیت سے عرب میں بھی یہ مشہور ہے کہ ان کی اولاد کے نام سے ان کو بلایا جاتا ہے۔ اور لقب ہوتا ہے کہ کسی بھی خاص کوالٹی یا کسی بھی خاص اچیومنٹ کی وجہ سے آپ کو جو ایوارڈ کیا جاتا ہے نا، نام، اس کو لقب کہتے ہیں۔ تو سید الطائفہ تھا آپ کا لقب۔ بزرگان دین آپ رضی اللہ عنہ کو، رحمۃ اللہ علیہ کو، لسان القوم کا بھی لقب دیتے ہیں، یعنی لسان القوم، قوم کی زبان، ٹھیک ہے نا، کہ پوری قوم جو ہے نا آپ کی زبان سے بات کرتی ہے۔ جو لسان القوم کا مطلب یہ ہے کہ ایک پوری قوم کی جو ہے نا آپ ریپریزنٹیٹیو ہیں، یعنی ان کے دل کی بات آپ کے منہ سے نکل رہی ہے، پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ تو اسی طرح حضرت جنید بغدادی نامور صوفی بزرگ حضرت سرسی سقطی کے بھانجے اور مرید تھے۔ اب ان کے بھانجے جو جن کے یہ بھانجے ہیں وہ بھی صوفی ہیں، ان کا بھی تصوف کے ساتھ رشتہ ہے۔ بیعت خلافت اپنے ماموں شیخ سری سقطی سے حاصل فرمائی، بیعت ان کے ہاتھ پر کی۔ حضرت جنید بغدادی، بیعت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک صوفیہ کرام جو ہے نا، ابھی بھی جو سلاسل ہیں ان کے جو جتنے صوفیاء ہیں لوگ جاتے ہیں وہاں پر عقیدت مند اور ان کے ہاتھ پر بیعت لیتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی نا، یہ سب صوفیاء کرام اپنے اپنے مریدین کو لے کر میدان حشر میں جائیں گے کہ ہم نے ان کی اسلام کی تعلیمات پر اپنے یہ سٹوڈنٹس جو ہیں نا، اللہ میاں ہم نے یہ تیار کیے ہیں۔ تو پھر جو اسٹوڈنٹ جس قابل ہوگا اس حساب سے اس کو، یعنی وہ گروپنگ کر دی جائے گی، وہاں پر بھی دکھایا جائے گا کہ بھئی یہ اب یہ اس صوفیاء کرام کا گروپ آ رہا ہے، اب یہ صوفیاء کرام کا گروپ آ رہا ہے، اور وہ سارے نیک بندے ہوں گے، دوزخ والے تو ہوں گے ہی نہیں، وہ تو سارے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے والے ہوں گے۔ تو لیکن ان کے لیڈر جو ہے نا آگے ان کے صوفیاء کرام ہوں گے۔ تو جب ہم بیعت کر لیتے ہیں نا تو سمجھ لیں کہ ہم اپنے کندھوں کا بوجھ اٹھا کر اپنے اس پیر یا اس صوفی کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں کہ اب تم نے ہمیں جو ہے نا قیامت کے دن اس چیز سے نکالنا اور بچانا ہے، اور اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو بھی اس کے پاس آئے اس کو شریعت سکھائے، اس کو اللہ کے احکامات کے بارے میں بتائے۔ صرف دیگیں کھڑکا کے اور ڈھول بجا کے اور کھا پی کے کھابے کر کے تو اس کو گھر روانہ نہ کرے۔ ابھی تو بڑے بڑے خرافات ہوتے ہیں مزاروں کے اوپر، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے ہمیں ان ساری باتوں سے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی اپنے وقت کے شاہی پہلوان بھی تھے۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق نہاون سے تھا۔ حضرت جنید بغدادی کے والد آئینہ سازی اور شیشہ گری کے آلات کی تجارت کیا کرتے تھے، یعنی شیشے سے بنی ہوئی چیزیں اور شیشے بناتے، جس میں ہم مررز جو ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور شیشے سے بنی ہوئی چیزیں، وہ برتن بھی ہو سکتے ہیں، وہ آرنامنٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ گھر کی ڈیکوریشن بھی ہو سکتی ہے۔ تعلیم و تربیت کے بعد آپ اپنے خاندانی کاروبار شیشہ گری سے بھی منسلک رہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ یہاں پر ہے یہ پوائنٹ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شیشہ گری سے کون منسلک تھا؟ یہ حضرت جنید بغدادی تھی، کیونکہ ان کا کاروبار یہ خاندانی کاروبار تھا۔ اب ان کی روحانی تربیت کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 30 صدی ہجری میں اس وقت پیدا ہوئے کہ جب اسلامی علوم نقطہ عروج پر تھے، اور مامون الرشید کے مشاغل دینی کی بدولت بغداد میں
بڑے بڑے باکمال علماء اور فضلاء جمع تھے۔ اب اس وقت کے جو مامون رشید خلیفہ تھے ان کا شوق تھا، وہ بڑے بڑے کمال کے علماء کو اور فضلاء کو جمع کیا کرتے تھے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے، اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اسلامی علوم کے بارے میں۔ تو وہ دور جو تھا نا بڑا سمجھ لیں کہ گولڈن ایج تھی جب یہ دنیا پر آئے ہیں جنید بغدادی۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے ماموں شیخ سری سختی نے کی، کیونکہ وہ بھی ایک تصوف سے وابستہ ہستی ہیں، ولی ہیں اللہ کے۔ آپ نے حضرت سری سختی کی دست حق پر باقاعدہ بیعت کی۔ شیخ سری سختی چاہتے تھے کہ آپ روحانی منازل طے کرنے کے ساتھ ایک زبردست عالم دین اور فقیہ بھی بنے، خالی صوفی نہ بنے، صرف سنت پر اور تقویٰ کو نہ اختیار کریں، بلکہ اتنی علم اور فصیحت اور بلاغت آپ کے اندر آئے کہ آپ باقاعدہ جا کر واعظ دے سکیں، لوگوں کو اس طرف بلا سکیں، تبلیغ کر سکیں۔ تو یہ بہت بڑا ٹاسک تھا جو ان کے کندھوں پر آنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، سمجھ لیں، اس لیے ان کو اتنے بہترین اساتذہ اور اتنا خوبصورت سرکل عطا کیا جہاں صرف دین اور عالم دین اور فقیہ بننے کی باتیں ہوتی تھی۔ چنانچہ 20 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی ایک اچھے فقیہ بنے اور فتوے بھی لکھنے لگے۔ فقیہ کون ہوتے ہیں؟ جو فقہ کو جانتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، وضو کس طرح کرنا ہے، کیا چیزیں چھوڑنی ہے، کیا رکھنی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں بالکل پریسائز وے میں ہر چیز کو، ٹھیک ہے نا۔ اب جو نعوذ باللہ حرام گوشت ہے ہم نہیں کھاتے، تو قرآن پاک میں صرف کہا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن اس کی اگر تفسیر میں جائیں یہ کیوں حرام ہے اور کن صورتوں میں حرام ہے اور کس وجہ سے حرام ہے، تو یہ ہمیں فقہ والے بتاتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم سے کچھ ایسی چیز ہو جائے کہ جو واضح طور پر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے لیکن موجود ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ ہم ان سے جا کے سوال کرتے ہیں کہ قرآن یا شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، تو پھر یہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اسی طرح یہ فتوے دے دیتے ہیں کہ جو چیز کو یہ منع کر دینا پھر وہ سب کے لیے ماننی ضروری ہوتی ہے۔ یہ اگر ایک چیز کو روک دیں کہ یہ الاؤ نہیں، جیسے ابھی آپ ٹک ٹاک ہے یا فیس بک ہے، تو کوئی ان سے فتویٰ لے جا کے کہ یہ انٹرٹینمنٹ چینل ہے یا یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ کس حد تک یہ جائز ہے اور کس حد تک یہ ناجائز ہے، اور اس کو کس طرح اگر آپ استعمال کریں تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا یا آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کے مسائل جو ہے نا فقیہ بتاتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں۔ علوم دین کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے زہد و عبادت میں رغبت حاصل کی۔ اب جب آپ نے دین کی تعلیم سے اچھی طریقے سے استفادہ حاصل کر لیا، اب آپ اللہ کی طرف عبادات میں لگ گئے۔ آپ ریاضت و مجاہدے کرتے اور دنیا کے کاموں میں بھی مصروف رہتے، یہ ساتھ ساتھ ہے، دنیا بھی ساتھ ہے، آخرت بھی ساتھ ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ہی ایسا پلے گراؤنڈ ہے جس پر کھیل کر ہم نے اپنے آپ کو جتوانا ہے اور اگلے جہان میں اس کا ریوارڈ ملنا ہے ہمیں جا کے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف قرآن و سنت کا ترجمان ہے، جو شخص قرآن و سنت سے واقف نہیں وہ پیروی کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی کو روحانیت کے اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا دیا کہ حضرت سری سختی جیسے کامل ترین بزرگ آپ سے رائے اور صلاح مشورہ لینے لگے، یعنی جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ خود ان کے شاگرد آ گئے۔ اللہ نے اتنا ان کو نوازا علم کے ساتھ۔ مقام و مرتبت 3 صدی ہجری جو تصوف کی تدوین کی صدی ہے، اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ تصوف کو جس ٹائم عروج حاصل ہوا ہے نا وہ کون سی صدی میں ہوا ہے، وہ 3 صدی میں حاصل ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس پوری صدی کو حضرت جنید بغدادی کی صدی قرار دیا گیا ہے۔ کون سی صدی کو؟ 3 صدی کو، تو مبالغہ نہ ہوگا۔ 3 صدی ہجری میں علماء، فقہا اور صوفیاء اولیاء کا مرجع حضرت جنید بغدادی کی ذات گرامی ہی تھی۔ اب جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں نا ان میں علماء بیٹھے ہوئے، ان کے پاس صوفیاء بیٹھے ہوئے آ کر، اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ان کی کمپنی میں آپ دیکھیں سارے اللہ والے لوگ ہیں، ایک بھی کوئی عام شخص نہیں ہے۔ مطلب اس میں کہہ رہی ہوں کہ کمپنی جو ہے ان کے عام شخص آتے تھے لیکن وہ ان سے استفادہ حاصل کرنے آتے تھے، دین سیکھنے آتے تھے، لیکن زیادہ جو ان کی کمپنی تھی، کلوز فرینڈ تھے، وہ سب صوفیاء، علماء، فقہا، اولیاء کرام، یہ سب ان کے ارد گرد گھیرا ڈال کے بیٹھتے تھے۔ ایک حدیث شریف سے مفہوم ہے کہ اللہ پاک بندے کو جس کام کے لیے پیدا فرماتا ہے وہ کام اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ نے ان کو چن لیا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہ نے جب ان کو دنیا پہ بھیجا ہے نا وہ بھیجا اسی لیے کہ ان سے دین کا کام لینا ہے۔ تو جب اللہ کسی کے لیے کسی چیز کو سوچ لیتا ہے تو پھر اس کی راہوں میں آنے والے تمام مشکلات کو ہٹا دیتا ہے، اس کے لیے ہر چیز سیدھی کر دیتا ہے، اس کو منزل سامنے دکھا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے تدوین تصوف
تصوف کی عظیم خدمت لینا تھی، اس لیے انہیں ایسے خاندان اور گھرانے میں پیدا فرمایا جس کے افراد تقویٰ، طہارت، علم و عمل کے زیور سے خوب آراستہ تھے۔ دیکھیں ماموں بھی صوفی، ٹھیک ہے، گھرانہ بھی صوفیاء کا، تو ان کو آنکھ ہی اس گھر میں کھلی جہاں یہ برائی کی طرف جا ہی نہیں سکتے تھے۔ حضرت علی حجویری نے کشف الموجوب میں آپ کو طریقت میں شیخ المشائخ اور شریعت میں امام الائمہ لکھا ہے۔ اب حضرت علی حجویری کون ہے؟ داتا دربار جن کا ہے، داتا صاحب، یہ ان کے بارے میں لکھا، ان کی کتاب ہے کشف الموجوب۔ جس نے بھی صوفی بننا ہے وہ کشف الموجوب کو پڑھے، اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے اللہ کے نزدیک اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے آسان طریقے سے، اور اللہ کے نزدیک کیسے ہونا ہے۔ بڑی بڑی خوبصورت باتیں کشف الموجوب میں، اور اس میں انہوں نے جنید بغدادی کے بارے میں لکھا کہ یہ طریقت میں بھی شیخ المشائخ ہیں، یعنی سب شیخوں کے شیخ ہیں، اور سب شریعت کے اندر تمام اماموں کے جو ہے نا یہ لیڈر ہیں۔ سمجھ لیں کہ اتنی بہترین شریعت کے بارے میں ان کو علم کے بارے میں پتہ ہے، اور طریقت کے بارے میں اتنا اچھا پتہ ہے۔ لکھا ہے کہ شیخ فرید الدین عطار آپ رحمۃ اللہ کا مقام بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ اہل تصوف کے پیشوا تھے۔ اب جو گرین پگڑی والے بھائی ہیں ہمارے ماشاء اللہ، میٹھے میٹھے بھائی جو ہیں، وہ عطاری سلسلے سے ہیں نا، شیخ فرید الدین عطار کے سلسلے سے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ان کے جو سمجھ لیں کہ شیخ تھے فرید الدین، انہوں نے ان کے بارے میں بھی تعریف میں لکھا کہ اہل تصوف کے پیشوا تھے یہ، اور یہی سمجھیں کہ تصوف سیکھنا ہے تو ان کے پاس کوئی جائے۔ آپ کی تعلیمات اور فرمودات، یہ لاسٹ ہمارا پیراگراف رہ گیا ہے، تو ماشاءاللہ ہم نے یہ اولیاء کرام کا بھی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ کچھ میرے بچے ہیں جو مجھ سے زبردستی ویڈیوز بنواتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور یقین مانیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں اور وہ میرے ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں چاہوں گی اس میں فیفا لیجنڈ ہیں، اس میں گیمرز ہیں کوئی ان کا نام، اور ایک دو اور بچے ہیں جو مجھے بہت زیادہ پریشرائز کرتے ہیں کہ پلیز میم بنائیں، اور بہت اچھا کرتے ہیں وہ اپنے لیے بھی اور باقیوں کی بھی بہت وہ دعائیں لیتے ہیں کہ جب میں ویڈیو بنا لیتی ہوں نا پھر اس سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، پھر مجھے بھی فائدہ پہنچتا ہے کہ میرے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں اسی میں سے۔ حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی مرید نے دریافت کیا کہ انسان خود میں کیا اوصاف پیدا کرے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا 8 اوصاف رکھنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا ہے، اس بندے میں 8 صفتیں ہونی چاہیے، 8 کوالٹیز ہونی چاہیے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ قرار دیا جائے گا۔ یہ مرید کوئی پوچھ رہا ہے محفل کے اندر، تو یہ 8 باتیں آپ نے پانی کی طرح یاد کر لینی ہے۔ پہلا ثقافت، دوسرا رضا، صبر، خاموشی، غربت، سیاحت، گدڑی، فقر۔ اب کیا ہے یہ گدڑی اور فقر؟ کیا ہے؟ سادگی، بیڈ ہونے کے باوجود بھی زمین پہ چادر ڈال کے، ٹھیک ہے نا۔ بیڈ پر لوگ کیوں نہیں سوتے، زمین پر کیوں سوتے ہیں؟ کہ نماز کے ٹائم آنکھ کھل جاتی ہے، جب آپ نرم بسترے پہ سوتے ہیں پھر آپ کو بڑی گہری نیند آتی ہے اور آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں، ہماری نبی کی سنت ہے یہ زمین پر سونا، بچھونا بچھا کے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایک تو سنت پر عمل ہو جاتا ہے، اس سے یہ فائدہ ہمیں بیٹھے بٹھائے ثواب مل جاتا ہے۔ دوسرا آپ کا جسم فٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے جسم کو ہارڈ زمین کی ضرورت ہے، گدوں سے آپ کی کمر بھی خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے آپ کو روحانی بھی فائدے پہنچ رہے ہیں اور فزیکلی بھی پہنچ رہے ہیں۔ پھر خاموشی انسان کو کتنی ساری پریشانیوں سے بچا دیتی ہے۔ پھر صبر انسان کو اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے۔ پھر ثقافت جو ہے، لوگ دعائیں دیتے ہیں، جو بندہ اللہ کے نام پر تقسیم کرتا ہے اپنے مال کو، وہ دعائیں لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ غربت جو ہے نا، غریب ہونا، اپنے آپ کو غریب تصور کرنا، ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا۔ بے شک اللہ نے آپ کو کروڑوں روپے عطا کیے ہیں نا، آپ نے غربت والی زندگی جینی ہے۔ غربت سے مراد یہ نہیں کہ آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیں، غربت سے مراد ہے کہ بیچارگی، عاجزی، اکڑ نہ ہو آپ کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اوصاف 8 برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں، اور یہ ہمارے جو انبیاء ہیں نا، 8 انبیاء جو گزرے، حضرت یوسف ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان سب کے اوصاف کو ایک ایک کوالٹی کو اکٹھا کر کے انہوں نے یہ 8 بنائے کہ آپ اس پر عمل کریں
تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو محبت ملے گی، پیار ملے گا اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جس میں یہ 8 صفات ہوں سمجھ لو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوا اور اللہ کا مقرب بندہ بن گیا۔ اور یہ وہ ساری چیزیں جن سے کچھ لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ خاموش رہنا پسند نہیں کرتے، لوگ صبر نہیں کرتے، لوگ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے کہ اللہ آپ نے یہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھئی ہم کون ہوتے کہنے والے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت کی تکلیف آپ کو آنے والی بڑی تکلیف سے بچا گئی ہو سکتا ہے اس میں مصلحت ہو آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب سیاحت کیا ہے؟ جگہ جگہ گھومنا، اللہ کی زمین کو دیکھنا، اور سیاحت سے مراد صرف سیر و تفریح نہیں ہے، وہاں جا کر تبلیغ کرنا، اللہ کا نام پھیلانا۔ یہ ان باتوں کو سمجھیں، یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں نا ان کی بہت گہرائی ہے، کیونکہ یہ صوفیاء کرام نے لکھے ہیں اور یہ ایسے ہی نہیں لکھ دی ہے کسی نے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کی اس کی اچھے سے تیاری ہوگی۔ اب اس کی مشق ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سوال بھی کسی صورت جو ہے نا آپ نے اسکپ نہیں کرنے ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نے معروضی کرنے ہیں، شارٹ کوشچن آنسرز ہوں گے اور لانگ کوشچن آنسرز ہوں گے، تو آپ اس کی اچھے سے تیاری کر لیجیے گا۔ اب پہلا سوال ہے حضرت بابا عبداللہ شاہ غازی کا مختصر تعارف کریں۔ وہ آپ تعارف لکھ دیجیے گا، چھوٹا سا 1 1.5 2 لائن کا، اتنے بڑے بڑے پیراگراف بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہوتا۔ سرکاری طور پر حضرت بابا عبداللہ شاہ غازی کا عرس کس طرح منایا جاتا ہے؟ چھٹی دی جاتی ہے، آپ کو پتہ عام تعطیل ہوتی ہے شہری اس کے اوپر، یعنی شہر صرف کراچی میں چھٹی دی جاتی ہے۔ اور حضرت حسن بصری کی 2 فضیلتیں بتا دیں۔ حضرت حسن بصری کے بقول آدمی کی مروت کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ تو میں سارا یہ ڈیٹیل میں پیچھے بتا کر آئی ہوئی ہوں۔ بایزید بستامی کس طرح تصوف کی منازل حاصل کی انہوں نے، اور 2 فرمودات ان کے بتا دیں جو ان کے فرمان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے انہوں نے فرمان ان کے 2 3 4 بلکہ کافی کتنے ہیں 5 6 فرمان ہیں ان کے، ان میں سے آپ کوئی سے بھی 2 بتا دیں۔ آپ یہ بتا دیں کہ اسلام میں شریعت کی پابندی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور ایک آپ بتا دیجیے گا کہ محبت یہ ہے کہ بندہ اپنی بہت زیادہ عبادت کو بالکل معمولی سمجھے اور اللہ تعالیٰ کو تھوڑی سی عطا کو بہت زیادہ جانے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح شارٹ اس کے جواب ہوں گے۔ حضرت جنید بغدادی کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ اور حضرت جنید بغدادی کا خاندانی پس منظر بتائیں کہ وہ شیشہ گری سے تعلق تھا ان کا، شیشے کے برتن بنایا کرتے تھے، اور ان کے ماموں کون تھے؟ آپ کو سختی کا پتہ ہے نا کہ ان کے ماموں تصوف کے ساتھ تھے اور ان کے ہاتھ سے انہوں نے بیعت بھی کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹا سا 3 سطور کا چھوٹا سا بالکل جو تعارف ہے۔ اور مقام و مرتبہ دوسرے بزرگان دین کی نظر میں بیان کریں کہ حضرت جنید بغدادی جو ہے نا بزرگان دین ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں آپ حضرت علی حجویری اور شیخ فرید الدین عطار نے جو ان کے بارے میں کہا ہے نا کشف الموجوب میں، اور اہل تصوف کے پیشوا والی بات جو شیخ المشائخ اور امام الائمہ، یہ لکھ دیجیے گا پیج نمبر 154 کے اوپر، فرسٹ پیراگراف کی لاسٹ 2 لائنز ہیں۔ تو بہت آسان ہے یہ، اگر اس کو آپ دھیان سے پڑھیں گے۔ حضرت بابا عبداللہ شاہ غازی کی سیرت اور کردار پر آپ پھر دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں لکھ دیجیے گا، جہاں آپ نے پیچھے شارٹ میں 2 لائنیں لکھی ہیں یہاں 4 لکھ دیجیے گا۔ اور فضائل و اعزازات پر مفصل تحریک حسن بصری کے بہت زیادہ فضائل اعزازات ہیں، آپ نے وہ ضرور یاد کریں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حسن بصری اور حضرت عبداللہ شاہ غازی، اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ جنید بغدادی جو ہے نا، یہ آپ نے ضرور اچھے سے یاد کرنے۔ تو اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔